بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 4 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے، مشق کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 2 یعنی نعت کا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم کچھ سوالات اور مشق کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ایس ایل اوز پر۔ ہمارا پہلا ایس ایل او ہے اپنی یادداشت میں موجود نظم اور نثر میں کوئی بات بیان کر سکے۔ دوسرا ایس ایل او ہے ہمارا ہم قافیہ الفاظ کی فہرست بنا سکے اور الفاظ تختہ تحریر پر لکھ سکے۔ اور تیسرا ایس ایل او ہے کہانی اور نظم کے بنیادی خیال، عناصر اور نتائج اخذ کر سکے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم جاتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریں۔ اور یہ تو بہت مزے کا سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے، ان میں تلاش کرنا ہے اور درست جواب کے گول دائرے کو آپ نے فل کر دینا ہے۔ تو چلیں کچھ سوالات مل کر حل کرتے ہیں۔ پہلے سوال کی طرف آئیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شان والے ہیں؟ بڑی، عظیم، اونچی یا مذکورہ تمام؟ جی مذکورہ تمام۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ بڑی شان والے بھی ہیں، عظیم شان والے بھی ہیں اور اونچی شان والے بھی ہیں۔ شاباش۔ سوال نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے ہیں کیا؟ قرار، اجالے، ساتھی یا ہمدرد؟ نعت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اجالے۔ اور بچوں، ہم نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جو بھی مشق آپ کے سامنے ہو، مشق حل کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نعت اور اس کی تشریح ضرور سننی ہے۔ تو آپ جب نعت سنیں گے اور اس کی تشریح سنیں گے تو یہ سوال آپ کے لیے بہت بہت آسان ہوں گے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جی مدینہ، مکہ، طائف یا کوفہ؟ جی ہاں، مکہ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا، تو مکہ کو آپ اس کو فل کر لیں گے۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا کی حالات کیسے تھے؟ نعت میں لکھا ہوا ہے نا، برے، اچھے، بہترین یا ناقابل بیان؟ جی ہاں، برے تھے۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ رحمت حق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رحمت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، قرآن پاک یا انبیاء کرام کی تعلیمات؟ جی ہاں، اللہ کی رحمت۔ تو دیکھیں بچوں، یہ 5 سوال ہم نے مل کر حل کیے۔ اب باقی 5 سوال جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن سے اور اپنے بہت شارپ دماغ سے حل کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ درذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ اور یہ سوال بھی آپ تب تک حل نہیں کر سکتے جب تک آپ نعت اور اس کی تشریح کو ایک مرتبہ نہیں سن لیتے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ نعت کو سنیں گے، اس کی تشریح کو سنیں گے، تو یہ سوال آپ بہت جلدی کیا کر لیں گے؟ حل کر لیں گے۔ جیسے خدا کا آخری کلام۔ پہلے سوال نمبر 1 کی طرف آتے ہیں نا۔ خدا کا آخری کلام کس نبی پر نازل ہوا؟ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے بعد کسی پر کوئی کلام نازل نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ نعت کس نظم کو کہتے ہیں؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اور سوال نمبر 3 کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے مکہ کے لوگوں کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی،
یہ ہم نے تشریح میں آپ کو بتایا تھا۔ اور سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ہمارے نبی کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور سوال نمبر 5، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے حالات کیسے تھے؟ تو بچوں آپ نے یہ 3 سوال بھی حل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ مندرجہ ذیل اشعار کی نثر بنائیں، یعنی یہ تو نظم ہے نا، یہ شعر ہے، آپ نے ان اشعار کو بہت غور سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نعت کی تشریح بھی ایک مرتبہ خوب غور سے سن لیں اور ان اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کر لیں، اسے کہتے ہیں نثر۔ اور آپ کے گھر کا کام جو آپ کی ورک بک سے ہے وہ بہت آسان ہے۔ زمانے کو دی علم کی روشنی کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے علم کی روشنی پھیلائی کہ جس سے کسی کی پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ بچہ اپنی رائے کا اظہار کرے، تو یہ والدین کے لیے ہے کہ والدین اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ والدہ بچے سے اس کے نظریات سنیں، بچے کے صحیح سنانے پر ذیل میں دیے گئے خانے میں دستخط کریں، نیز علم کی اہمیت پر 10 جملے ذیل میں تحریر کریں۔ تو یہ والدین اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور یہ سوال ان سے حل کروائیں اور خود بھی ان کی پوری ہیلپ بھی کریں، شاباش بھی دیں اور ان کو ٹائم بھی دیں۔ اور آخری تو سوال تو بہت آسان ہے پیارے بچوں، وہ کیا ہے کہ آپ نے یہ پیراگراف پڑھنا ہے اور اس میں سے کچھ سوالات اگلے صفحے پر موجود ہیں، آپ نے وہ سوالات حل کرنے ہیں۔ چلیں میں یہ پیراگراف ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں اللہ کا دیدار کرنے 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں بھی اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے لیے اللہ سے کچھ نہ مانگا بلکہ لوگوں کی بھلائی چاہی، اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ان لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ دعائیں نکلیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی حدیں پار کر دیں۔ اب یہ پیراگراف آپ نے پڑھ لیا، بلکہ میں نے آپ کو سنا بھی دیا، تو آپ نے یہ خود پڑھنا ہے اور ان کے جوابوں کو لکھنا ہے تاکہ آپ کے پڑھنے کی سکل بھی ہو اور لکھنے کی سکل بھی ہو۔ یہ ہے وہ سوال جن کے جواب آپ نے اس پیراگراف سے دینے ہیں اور یہاں پر آپ نے وہ جواب لکھ دینے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہاں پر آپ نے وہ جوابات لکھنے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، نعت اور اس کے کچھ سوالات اور مشق کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کا سبق آج کا بہت اچھا ہوا ہوگا اور آپ نے بہت شوق سے سنا ہوگا اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔